النار. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا وإمامنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم سب کی طرف سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اس انسانیت کو اندھیروں سے نکالا اور اجالے کی طرف رہنمائی کی، ضلالت اور گمراہی سے نکالا اور ہدایت کے راستے پر ڈال دیا. بہرحال آج کے اس خطبے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور وہ موضوع ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی سوسائٹی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو اپنے معاشرے کے لیے کیسا ہونا چاہیے. ایک مسلمان
چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایک مسلمان چاہے وہ زمینداری سے تعلق رکھتا ہو یا تجارت سے تعلق رکھتا ہو یا ملازمت سے تعلق رکھتا ہو یا وہ مسجد کا امام ہو یا کوئی آفیسر ہو، پولیس میں ہو، فوج میں ہو یا ٹیچر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کتنے پیشے ہیں اس دنیا کے اندر، اور کسی نہ کسی پیشے سے ہم میں سے ہر ایک تعلق رکھتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی کام یا کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی بستی کے لیے، اپنی برادری کے لیے کیسا ہونا چاہیے، اسی تناظر میں آج آپ کے سامنے مختصراً کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سے چند آیات تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ لوگو تم یہ بات یاد رکھو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا علیہ السلام اس انسانیت کی بنیاد ہے۔ بنی نوع انسان یہیں سے آئے، ہم سب آدم اور حوا علیہم السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو سارے انسان ہیں، بحیثیت انسان ہم سب برابر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی بات کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں مختلف شعبوں میں اور مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا۔ مختلف شعبے، مختلف شاخیں ہیں ان انسانوں کی، اور مختلف قبیلے اور خاندان ہیں ان انسانوں کے۔ یہ سب اللہ رب العالمین نے کیوں بنایا؟ انسانوں کو مختلف شعبوں میں اور مختلف قبائل میں اللہ رب العالمین نے رکھا، کس وجہ سے، کس حکمت کے تحت؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان حاصل کرو، ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، تو ایک پہچان بنتی ہے، پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ نام تو بہت ساروں کے ایک جیسے ہیں، تو انسان کو یہ سمجھنا مشکل ہوگا کہ یہ کون سا مراد ہے۔ تو بہرحال اس پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے، پہچان کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مختلف قبائل اور مختلف شعبہ جات میں تقسیم کیا، لیکن اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع اور سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے اللہ کے پاس، اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی میں آگے ہو، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے میں آگے ہو، دینداری میں سب سے آگے ہو، اخلاق اور کردار میں سب سے آگے ہو، ایک بہترین انسان ہو، تو وہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی نظر میں قابل قبول ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایسے انسان کو
انعامات سے نوازے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے مقصد بیان کیا۔ پہلی آیت میں انسان کی پیدائش اور انسانوں کی برابری اور تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں مقصد بیان کر دیا کہ ان انسانوں کو دنیا میں لانے کا مقصد کیا ہے، ان انسانوں کو دنیا میں کیوں لایا گیا، یہ دنیا کیوں بنائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ دنیا کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس انسان کے پیدا ہونے کا مقصد، اس دنیا کے بنانے کا مقصد، رسولوں کے دنیا میں آنے کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں دنیا کے اندر آسمان سے نازل فرمائی، ان کا مقصد بھی یہی کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو یہ بہت بڑا مقصد ہے، اس دنیا میں آنے کا یہ سب سے بڑا مقصد ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں آ کر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور سب سے بڑا تقوی والا بن جائے، اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے وما، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت بھی اسی حالت میں آ جائے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس انسان کے لیے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس نے ایسا کیا اس نے وہ مقصد پورا کیا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس مقصد کو بھی بیان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق، میں ان انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہتا، بلکہ رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ لوگ مجھے کھلائیں، اور اللہ رب العالمین کھانے پینے سے بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کھانے پینے سے بے نیاز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے میں نے تمہیں رزق اور کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہاری عبادت سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تمہاری عبادت سے تمہیں ہی فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی، اور پھر فرمائی ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ رب العالمین رزاق ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، قوت والا ہے، مضبوط قوت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے کہ وہ لوگوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے، جس قدرت کا، جس رزاقیت کا، جس طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد میں نے ایک اور آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اور بار بار ان آیات کو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم دنیا میں آئے بحیثیت انسان، اور پھر ہم عبادت کی غرض سے دنیا میں آئے، اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا، انسان کو نہیں بلکہ جنوں کو بھی اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ عبادت، وہ زندگی جو ہم دنیا میں آ کر جی رہے ہیں، گزار رہے ہیں، وہ زندگی ہماری کس طریقے پر ہونی چاہیے، اس کا بیان اس آیت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، زندگی میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، عبادت کرنے میں، عقیدے میں، معاملات میں، تجارت میں، نکاح میں، طلاق میں، ان ساری باتوں کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل، بہترین ماڈل، بہترین جو تصویر ہے
جس کی تمہیں کاپی کرنی ہے، جس کو تمہیں ماننا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کو امید ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ثواب حاصل کرنے کی امید رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب اس بات پر عطا کرے گا۔ تو جن کو یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا ہمیں ثواب دے گا، اجر دے گا، بدلہ دے گا، تو ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نمونہ ہے، زندگی میں ہی اسوہ ہے۔ ان کو یہی اسوہ اور نمونہ اور یہی نقش قدم ان کو اپنانا ہے اور اسی کے مطابق ان کو زندگی گزارنی ہے اور عبادات کو انجام دینا ہے۔ والیوم الآخر، اور جن کو امید ہے یا جن کو یقین ہے کہ وہ آخرت کی طرف روانہ ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے ان کو پیش ہونا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے یہ جو اللہ رب العالمین کو بہت یاد کرتے ہیں۔ وذکر اللہ کثیرا، وہ انسان جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان مختلف آیات کے اندر زندگی اور زندگی کا مقصد اور زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اب ایک مسلمان کو اپنے معاشرے کے لیے کیسا ہونا چاہیے، اپنی سوسائٹی کے ساتھ اس کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اس کو کیسا رہنا ہے۔ اس کے آس پاس مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف ذہن کے لوگ ہیں، مختلف پیشہ رکھنے والے لوگ ہیں، اس کے ہمسائے مختلف ذہن اور مختلف طور طریقہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان سارے لوگوں کے ساتھ اس کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آئیے احادیث کی روشنی میں ہم انہی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے آغاز میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پڑھی، اس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، انسان کے جتنے بھی جوڑ ہیں، انسان کے جسم میں، انسان کی باڈی میں جتنے بھی جوڑ ہیں یا جتنی بھی ہڈیاں ہیں، دونوں معنی محدثین نے بیان کیے ہیں، جتنے جوڑ ہیں یا جتنی ہڈیاں ہیں، ان سارے جوڑوں پر صدقہ ہے، ان سارے جوڑوں پر صدقہ ہے، ان ساری ہڈیوں پر صدقہ ہے۔ اور آپ سب حضرات نے سائنس کو پڑھا ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہی اس انسان پر 360 جوڑوں کے بدلے میں صدقہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو صحت عطا فرمائی، یہ سارے جوڑ عطا فرمائے، یہ آنکھیں عطا فرمائی، یہ کان عطا فرمائے، یہ دل عطا فرمایا، یہ بازو، یہ ٹانگیں، یہ پاؤں، یہ انگلیاں، یہ ناخن، ایک ایک چیز کے بدلے میں ایک انسان کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سالم بنایا ہے، کوئی کمی نہیں میرے جسم کے اندر، اس کے بدلے میں اس پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، صدقہ کرنا چاہیے اس کو۔ لیکن کیا ہم میں سے ہر ایک صبح اٹھتے ہی ان سارے جوڑوں کے بدلے میں صدقہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، ہم بھی نہیں کرتے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین اثنین صدقہ، ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے یعنی دن کی شروعات ہوتی ہے اور اس دن کے اندر آپ دو انسانوں کے درمیان جوڑ کرواتے ہیں، صلح کرواتے ہیں، دو انسانوں کے درمیان لڑائی کو ختم کرتے ہیں، دو انسانوں کے درمیان نفرت کو مٹاتے ہیں، دو انسانوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دو انسانوں کے درمیان جو دوری بنی ہوئی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صدقہ ہے،
یہ صدقہ ہے وہ صدقہ جو آپ کے جوڑوں پر فرض ہوا تھا، جو آپ کے جوڑوں کے بدلے میں آپ کو صدقہ دینا تھا، لیکن آپ نے جو نیک کام کیا، صلح کا کام کیا، لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا، لوگوں کو آپس میں ملانے کا کام کیا، نفرتوں کو مٹانے کا، نفرتوں کو ختم کرنے کا جو کام کیا آپ نے، اتحاد اور اتفاق کو قائم کرنے کا جو کام کیا آپ نے، معاشرے کو اس کی بہت ضرورت ہے۔ اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کی معاشرے کو بہت ضرورت ہے۔ آج کل ہمارا معاشرہ ایسا بننا شروع ہو گیا ہے کہ بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی بنی ہوئی ہے کہ جب بھی انتخابات کا دور آتا ہے، چناؤ کا دور آتا ہے، تو دو بھائی دو پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ چناؤ، یہ الیکشن، یہ آتے جاتے رہیں گے، لیکن ہمیں اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا نہیں کرنی ہے، مخالفت اور دوری پیدا نہیں کرنی ہے۔ ہمیں متحد اور متفق ہو کر رہنا ہے، بھائی چارگی کو، ہمدردی کو، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کو برقرار رکھنا ہے، رشتہ داریوں کو نہیں ختم کرنا ہے، ہماری رشتہ داریاں برقرار رہنی چاہیے۔ تو بہرحال تو جو انسان صبح نیند سے اٹھ کر دن میں جہاں وہ باقی اعمال انجام دیتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وہیں پر وہ دو انسانوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، صلح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے گویا کہ صدقہ کیا، یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو جوڑوں کی طرف سے آپ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو ہر دن صبح نیند سے اٹھے اور دن میں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن روزانہ موقع نہیں ملتا ہے۔ تو روزانہ اگر ہمیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ نیکیاں انجام دیجئے، نیک کام کیجئے، بھلائی کا کام کیجئے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کرے گا۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، اور ایک انسان دوسرے انسان کو سواری میں مدد کرتا ہے۔ آج کل گاڑیوں کا زمانہ ہے، تو ایک انسان کے پاس گاڑی ہے، دوسرا انسان پیدل چل رہا ہے، لیکن یہ انسان گاڑی روک دیتا ہے اور اس پیدل انسان کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے، اور جہاں تک اس کو جانا ہے یا جہاں تک گاڑی والے کو جانا ہے وہاں تک اس کو کم سے کم چھوڑ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اس اعتبار سے تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ بہت سارے نوجوان، بہت سارے حضرات جن کے پاس گاڑیاں ہیں، میں سوچتا تھا کہ یہ لوگ مجھے کبھی کبھار یہاں کھڑی سے ناچلانا تک اٹھا لیتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھا کر وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تو میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا تھا کہ یہ نیک کام ہے یا کیا ہے، لیکن آج جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تو مجھے لگا کہ آخرکار یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ وہ لوگ ایک طرح سے یہ بھی صدقہ کر رہے ہیں کہ دوسرے انسان کو چلنے میں، سواری میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او ترفع له علیہا متاعہ صدقہ، ایک انسان اپنی گاڑی میں دوسرے انسان کا سامان وہاں تک لے جاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ صدقہ جو آپ کے اعضاء پر، آپ کے جوڑوں پر، آپ کی ہڈیوں پر صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا تھا، لیکن آپ کو موقع نہیں ملتا ہے، لیکن اس طرح سے نیک کام کرنے کا موقع آپ کو مل جاتا ہے، آپ کرتے ہیں تو آپ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، آپ کا یہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کہنا، بھلی بات کہنا، نرم بات کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ قرآن کی بات کہنا، سنت کی بات کہنا، دعوت کا کام کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَكُلَّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ، ہر وہ قدم
ہر وہ قدم جو آپ نماز کی طرف اٹھاتے ہیں، آپ اپنے گھر سے نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اور جتنے قدم آپ اٹھاتے ہیں مسجد تک پہنچنے کے لیے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ وہ فرمایا تحیط وتمیت العذى عن الطریق صدقہ، اور راستے سے آپ تکلیف والی چیز کو ہٹا دیتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو کتنے طریقے ہیں یہ نیکی کمانے کے، صدقہ کرنے کے۔ وہ صدقہ جو ہمارے اعضاء پر، ہمارے جسم پر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر عائد کیا تھا، ہم اس کو ادا کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف انداز کے ساتھ، مختلف کام کر کے، مختلف اعمال انجام دے کر ہم وہ صدقہ ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، ہم ان کی مدد کرنے والے ہونے چاہیے، اور ہم ان کے ساتھ بھلی بات، اچھی بات، نرم بات، حکمت والی بات، سچی بات کرنے والے ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح سے راستے میں تکلیف والی چیز کوئی بھی ہو، اس کو ہٹانے والے ہونے چاہیے، لوگوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرنے والے ہونے چاہیے۔ ہمیں اپنے معاشرے کے ساتھ، ہمیں اپنی سوسائٹی کے ساتھ ایسا ہی بننا ہے، ایسا ہی بن کر رہنا ہوگا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی پیشے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم میں سے کوئی آفیسر بھی ہو سکتا ہے، ہم میں سے کوئی نیتا بھی ہو سکتا ہے، ہم میں سے کوئی بہت بڑا لیڈر بھی ہو سکتا ہے، ہم میں سے کوئی بہت بڑا وزیر بھی ہو سکتا ہے، حکومت کا کوئی بہت بڑا عہدہ بھی اس کے پاس ہو سکتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو بنیادی طور پر ایک معاشرے میں تو رہنا ہے، ایک سوسائٹی میں تو رہنا ہے، ایک برادری میں تو رہنا ہے۔ تو ہمیں اپنی برادری کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، ہم اپنی سوسائٹی کے ساتھ اسی طرح سے خیر کو پھیلانے والا، خیر کو عام کرنے والا بننا ہے، اور ایسا بننا چاہیے۔ ہمیں یہی سلوک اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مسلمان اپنے معاشرے کے لیے سچا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی صفت ایک مسلمان کے اندر، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، جہاں وہ تہجد پڑھنے والا ہے، جہاں وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنے والا ہے، دعوت کا کام کرنے والا ہے، درس و تدریس کا کام کرنے والا ہے، قرآن پڑھانے والا ہے، یا کوئی اور نیک کام کرنے والا ہے، وہاں پر اس کو سچا بھی ہونا چاہیے، وہاں پر اس کو سچا اور صادق ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، سچ بولنا ہے، حق بات بولنی ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر، آج کے دور میں اپنے مفاد کے لیے، تھوڑے سے مفاد کے لیے، چھوٹی سی چیز کے لیے بہت سارے حضرات جھوٹ بھی بول دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اس جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، باز آ جانا چاہیے۔ تو بہرحال ایک مسلمان کو اپنے دوسرے جو سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ سچا ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے، وہ اندرونی اعتبار سے بھی سچا ہو اور زبان سے بھی سچا ہو، اور اس کا سارا جسم یہ گواہی دے کہ میں سچا انسان ہوں، وہ سر سے پاؤں تک سچا انسان ہو، سراپا سچائی کا مجسمہ ہو وہ انسان۔ اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ اس کو ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے، سچائی والا برتاؤ، صداقت والا برتاؤ۔ ہمیں معاشرے کے ساتھ ایسا ہی بن کر رہنا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو یا اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، ان کے ساتھ غدر نہیں کرتا، ان کے ساتھ فریب کاری نہیں کرتا، کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ ورنہ وہ کس بات کا مسلمان؟ اگر دھوکہ بھی دے رہا ہے، فریب کاری میں بھی ملوث ہے اور غدر سے بھی کام لیتا ہے، تو پھر وہ کس کام کا مسلمان ہے؟
تو ایک مسلمان اپنے معاشرے کے لیے جہاں وہ سچا ہے وہاں وہ دھوکہ دینے والا نہیں ہونا چاہیے، فریب سے کام لینے والا نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ دہی سے وہ کام لینے والا نہیں ہونا چاہیے، اور غدر میں مبتلا ہونے والا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، ایک تو وہ انسان ہم میں سے بالکل نہیں ہے جو ہم پر ہتھیار اٹھاتا ہے، جو ہتھیار اٹھاتا ہے اور ہر ایک کو مارنا شروع کر دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا مجرم کون ہے اور کون معصوم ہے۔ جو جس نے ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کون سا تعلق ہے؟ جو ہتھیار اٹھا کر مجرم ہو، معصوم ہو، بے گناہ ہو، گناہ والا ہو، ہر ایک کو مارتا رہتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور دوسری بات فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا کسی بھی اعتبار سے، زبان سے، کام سے یا کسی اور طریقے سے اس نے ہمیں دھوکہ دیا، وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، امن و سلامتی والی تعلیمات، امن و عرشی والی تعلیمات، اور اسلام نے ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے کہ انسان اور خاص کر یہ مسلمان کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کے ساتھ غدر نہ کرے، کسی کے ساتھ فریب نہ کرے۔ اس طرح کی تعلیمات اسلام نے ہمیں دی ہیں۔ اور فرمایا، یہ حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح میں لائی ہے، اور دوسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ، قیامت کے دن ان لوگوں کی نشانی کے لیے جھنڈیاں گاڑی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں انسان کا دھوکہ ہے، یہ فلاں انسان کا دھوکہ ہے۔ دور سے ہی ان کے دھوکے اور ان کے غدر اور ان کے غش اور ان کے فریب کو پہچان لیا جائے گا۔ قیامت کے دن ان کے لیے ان کی پہچان کے لیے، تاکہ سارے لوگوں کے سامنے ان لوگوں کی رسوائی ہو، ان کو شرمندگی کا سامنا ہو، ان کو یہ عذاب اور اس طرح سے ان کو سزا دی جائے گی، جھنڈیاں کھڑی کر دی جائیں گی، دور سے ہی لگے گا کہ یہ فلاں انسان کا غدر ہے، یہ فلاں انسان کا دھوکہ ہے، یہ فلاں انسان کا فریب ہے۔ تو اس طرح سے بہت خطرناک عمل ہے یہ دھوکہ دینا۔ لہذا ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے جو دھوکہ دوں، جو دھوکہ دہی سے کام لینے والے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسا بننا ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی بھی اعتبار سے، زبان سے، ہاتھ سے، کام سے، کسی بھی طریقے سے کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ تو ایسا ہی ایک مسلمان ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مخلص ہونا چاہیے، ناصح ہونا چاہیے، خیر اور بھلائی چاہنے والا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، تب تک تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک نہ وہ وہی بات دوسرے کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے خیر پسند کرتے ہیں، ہم اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہیں، ہم اپنے لیے بہتر پسند کرتے ہیں، ہم اپنے لیے سچ کو پسند کرتے ہیں، ہم اپنے لیے امانت داری کو پسند کرتے ہیں، ہم اپنے لیے وعدے کی وفا کو پسند کرتے ہیں۔ تو پھر ہم دوسرے کے لیے یہ باتیں کیوں پسند نہ کریں؟ تو ہم میں سے ہر ایک کو اگر مومن بننا ہے، سچا اور پکا مومن، مکمل مومن، تو اس کو وہی بات دوسرے کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی چوری نہ کرے، تو مجھے یہی بات دوسرے کے لیے بھی پسند ہونی چاہیے کہ دوسرے گھر میں بھی چوری نہ ہو، اور میں کسی کے گھر میں چوری نہ کروں، مجھے اس کے لیے بھی یہ پسند ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس طرح سے مسلمانوں کا معاشرہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے، اخلاص کا نام ہے۔
صحابہ نے سوال کیا کس کے لیے بھلائی، کس کے لیے اخلاص، کس کے لیے نصیحت، کس کے لیے خیر خواہی؟ تو فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للہ، سب سے پہلے انسان کو خیر خواہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، ولی رسول ہی، اور رسول کے ساتھ خیر خواہ ہونا چاہیے، ولی کتاب ہی، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہ ہونا چاہیے، ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، مسلمانوں کے جو عمراء ہیں، مسلمانوں کے جو امیر ہیں، مسلمانوں کے جو سربراہ ہیں، مسلمانوں کے جو امام ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہ ہونا چاہیے، وعامتہم، اور سارے لوگوں کے ساتھ خیر خواہ ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو سارے لوگوں کے ساتھ خیر خواہ، بھلائی چاہنے والا، خلوص والا، اخلاص والا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی طرح سے ایک مسلمان جہاں وہ اللہ کے ساتھ خیر خواہ ہے، رسول کے ساتھ خیر خواہ ہے، کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہ ہے، مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ خیر خواہ ہے، اسی طرح سے وہ عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہ ہوتا ہے۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ایک عہد و پیمان کیا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کس بات پر عہد و پیمان کیا، کس بات کا ایگریمنٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ فرماتے ہیں کہ نمبر 1 نماز قائم کرنے پر، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنے پر، اور نمبر 3 والنصح لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کے لیے میں نصیحت کرنے والا بنوں گا، ہر مسلمان کے لیے میں اخلاص والا بنوں گا، ہر مسلمان کے لیے میں خیر اور بھلائی چاہنے والا بنوں گا، ہر مسلمان کے لیے میں مخلص اور سراپا اخلاص والا بنوں گا۔ اس بات پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، دست مبارک پر بیعت لی، میں نے بیعت کی، ایگریمنٹ کیا، اور پھر اس پر صحابہ کرام کاربند بھی رہے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں سے یہ کام کر کے دکھایا کہ کس طرح سے کسی عمل کو اسی طرح سے انجام دیا جاتا ہے جس طرح اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مسلمان کو اپنے معاشرے کے لیے، اپنے دوسرے مسلمانوں کے لیے وعدے کو پورا کرنے والا ہونا چاہیے، وعدے کو پورا کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والے لوگوں، تم آپس میں جو بھی عہد و پیمان کرو، جو بھی ایگریمنٹ کرو، جو بھی عہد و میثاق تم باندھو، اس پر پھر کاربند رہو، اس کو پورا کرو۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ عہد و پیمان کو پورا کرو، اس میں کمی زیادتی مت کرو، اس میں خلاف ورزی مت کرو۔ فرمایا اس عہد و پیمان کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا آپ نے عہد و پیمان کیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ، لیکن کیا تم نے پورا بھی کیا؟ کیا تم نے اس میں کوئی فریب تو نہیں کیا، کوئی دھوکہ تو نہیں دیا، کیا اس میں کوئی کمی زیادتی تو نہیں کی؟ لہٰذا جو بھی عہد و پیمان ہم اپنے بھائی سے کریں اس کو ہمیں ہر حالت میں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مسلمان کا طریقہ ہے، یہ مسلمان کا شعار ہے۔ اسی طرح سے ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بنے گا، اور اسی طرح سے ایک مسلمان کو عام طور پر اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن مختصر سے وقت میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ کچھ اشارات جس چیز کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے اور جن چیزوں کو ہم آہستہ آہستہ چھوڑنے لگے ہیں، ان چیزوں کو ہمیں واپس لانا ہے۔ اسی لیے میں مختصراً یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان کو عام طور پر حسن اخلاق والا ہونا چاہیے، بہترین اخلاق والا ہونا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لقد خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سنین، 10 سال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر ان کی خدمت انجام دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دی۔
تو فرماتے ہیں اخلاق کا کون سا معیار تھا؟ اے مسلمان ذرا غور کر، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ اس لیے میں نے آیت تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اخلاق میں ہمارے لیے نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک 10 سال تک خدمت کرتے رہے، کہتے ہیں کہ فما قال علی قط اف، کبھی بھی اف تک نہیں کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم صبح شام اپنے بچوں کو گالیاں، اپنے گھر والوں کو گالیاں، اور اسی طرح سے ہمسائے کے ساتھ لڑائی یا کسی اور کے ساتھ لڑائی، یہی ماحول ہے ہمارا۔ لیکن ہم بھول گئے کہ ہمارے امام، ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے نمونہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے انس بن مالک کو 10 سال میں ایک مرتبہ بھی اف نہیں کہا، ایک مرتبہ بھی اف نہیں کہا۔ یہ تھا معیار اخلاق کا، یہ بلند ترین اخلاق تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے قرآن نے گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں، اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں ان اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں وہی اخلاق اپنانے ہیں، ہمیں اس طرح بننے کی کوشش کرنی ہے۔ بہرحال فرمایا وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَا فَعَلْتَهُ، اور کبھی ایسا نہیں کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں نے کوئی کام کیا کہ آپ نے کیوں کیا، اگر میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ جیسا کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر دوسرے لوگوں سے الجھ جاتے ہیں اور لڑائی تک بات پہنچ جاتی ہے، اور اسی طرح سے وَلَا لِشَيْءٍ لَمَا فَعَلُوا لِمَا أَلَا فَعَلْتَ كَذَا، اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ یہ تھے اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ایک مسلمان کو بہترین اخلاق والا، بہترین کردار والا، بہترین چال چلن والا، بہترین زبان والا اپنے معاشرے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کبھی بھی کسی کے لیے حسد اپنے دل میں نہیں رکھتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کبھی بھی حسد نہیں رکھتا ہے، کبھی بھی حسد نہیں رکھتا۔ میں ایک واقعہ سناؤں گا، اسی پر اختتام ہوگا۔ انس بن مالک ہی اس واقعے کو روایت کرتے ہیں۔ اس واقعے کو امام احمد نے اپنی مسند میں لایا ہے اور امام نسائی نے اپنی سنن میں لایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتلو علیکم رجل من اہل الجنہ، غور کیجئے، غور کیجئے، وہ جنت جس کے ہم طلبگار ہیں، جس کے ہم متلاشی ہیں، جس کی تلاش میں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ تاکہ ہمیں بھی وہ جنت مل جائے۔ لیکن دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور اس انسان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ فرمایا اپنے صحابہ سے جو وہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اے میرے صحابہ، ابھی تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں فطلع رجل من الانصار تنطف لحیته من وضوئه، انصاری ایک صحابی داخل ہوتا ہے، مجلس میں آتا ہے، جس کے وضو کا پانی اس کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، پانی کے قطرے داڑھی سے ٹپک رہے تھے، اور اس نے بائیں ہاتھ میں اپنا چپل اٹھایا ہوا تھا، بائیں ہاتھ میں چپل اٹھائی تھی اور مجلس کی طرف آ رہے تھے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ آدمی ہے۔ فلما كان من الغد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، دوسرے دن بھی مجلس تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے کہ ابھی تمہارے پاس جنتی ایک آدمی آنے والا ہے۔ تو وہی آدمی اسی حالت میں آ رہا ہے، وضو کا پانی اس کی داڑھی سے ٹپک رہا ہے۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی داڑیاں ہوا کرتی تھی۔ تو بہرحال
وضو کا پانی اس کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، اور تیسرا دن ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی خوشخبری سناتے ہیں، ایک آدمی آنے والا ہے تمہاری مجلس میں، تو وہی آدمی اسی حالت میں آ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں جب بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ یہ آدمی جنتی ہے، تو وہی آدمی ہر روز آ رہا ہے، تو آخری دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس ختم کی اور ہم جانے لگے تو میں اس آدمی کے پیچھے لگ گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، تو کیا آپ مجھے اپنے گھر میں کچھ راتیں قیام کرنے دیں گے، اپنے گھر میں آنے دیں گے کچھ رات کے لیے، کیونکہ گھر والوں سے کچھ لڑائی وغیرہ ہو گئی ہے تو میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ اصل میں عبداللہ بن عمرو بن عاص کو جنت کی تلاش تھی، جنت کی تلاش تھی کہ آخر یہ آدمی کون سا عمل ایسا کرتا ہے جو ہم نہیں کرتے، اور اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہی ابھی زندہ ہے کہ یہ جنتی آدمی ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا عمل ہے اور میں بھی وہی کروں گا تاکہ مجھے بھی وہ جنت مل جائے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کو وہ صحابی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آئیے میرے گھر میں، تو گھر میں جاتے ہیں تو یہ غور سے دیکھتے ہیں کہ ذرا میں دیکھتا ہوں یہ دن اور رات میں کیا عمل کرتا ہے، تو دیکھا کہ کوئی خاص عمل نہیں ہے، وہی فرض نمازیں ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ذکر جب رات کو کروٹ بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تہجد بھی نہیں پڑھتا، صرف فجر کی نماز کے لیے وقت پر اٹھ جاتا ہے، فجر نماز وقت پر ادا کرتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے 2-3 دن دیکھا، اس کے علاوہ کوئی اور خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ اس کا عمل ہی کیا ہے، اس سے زیادہ تو ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اس نے کون سا ایسا تیر مار لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہہ دیا کہ یہ آدمی جنتی ہے، یہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو بہرحال آخری دن جب میں جانے لگا تو میں نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا، کیا ہے ایسی کون سی بات ہے جو آپ میں ہے جو ہم میں نہیں ہے اور آپ جنتی ٹھہرے؟ تو کہا آپ نے دیکھا جو میں کرتا ہوں وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خاص عمل نہیں ہے، وہی نمازیں ہیں، ذکر و اذکار ہے، دعائیں ہیں وغیرہ ہے، یہی اعمال ہے جو سارے مسلمان کرتے ہیں۔ تو کہا کہ میں جانے لگا، میں نے سوچا کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن جب میں تھوڑا سا آگے گیا تو بلایا مجھے، کہا واپس آ جا، تو میں واپس گیا تو کہا کہ عمل کوئی خاص نہیں ہے، وہی جو آپ بھی کرتے ہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی حسد نہیں ہے، چاہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بھی نوازا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بھی زیادہ نوازا ہو، اس مسلمان کے لیے میرے دل میں کوئی حسد نہیں، کوئی حسد نہیں۔ تو کہا یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا، اور یہ وہ عمل ہے جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو اپنے مسلمان معاشرے کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں حسد نہ رکھے۔ میں اتنی سی ہی بات پر اکتفا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگار جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما۔ پروردگار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما۔ ایک صاحب نے مسجد شریف کے لیے 200 روپیہ دیا ہے، مجھے نام یاد نہیں رہا، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے، جس مقصد سے دیا ہے اس مقصد میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہانجوز سے بلال احمد صاحب وغیرہ محترم محمد رمضان نائک صاحب کے لیے ایصال ثواب کے طور پر مسجد شریف کے لیے 4000 روپیہ دے رہے ہیں، مدرسہ سلفیہ سنابل کے لیے 4000 روپیہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عالم برزخ کی زندگی آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ اس زندگی میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے احمد سے شمس الدین سے احمد اور محمد شفیع سے احمد صاحب کے والد گرامی غلام محمد سے احمد اسی ہفتے کے اندر اس دنیا سے
چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مغفور و مرحوم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے جو بھی دینی خدمات انجام دی ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اور اسی طرح سے لبلوٹا سے ایک صاحب 500 روپے مسجد شریف کے لیے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دینا بھی قبول فرمائے۔ عبدالرشید صاحب ہانجوز سے اپنے فرزند کے لیے دعائے شفا کی درخواست کرتے ہیں۔ میں سارے مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اس بچے کے لیے، اس ہمارے نوجوان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرمائے۔ انہوں نے 200 روپے دیے، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اس پکار کو، اللہ تعالیٰ ہماری اس التجا کو قبول فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، اور مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، جہاں بھی جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور ایک صاحب دعائے خیر کے لیے 100 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دینا بھی قبول فرمائے۔ اور ایک صاحب احمد سے ہی، یہ غلام محمد سے احمد صاحب جو اسی ہفتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے نام پر 1000 روپیہ دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بطور ایصال ثواب ان کے حق میں یہ قبول فرمائے۔ اور نثار احمد صاحب کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی جا رہی ہے، ہانجو سے ہی ان کا بھی تعلق تھا، ان کے برادر کی طرف سے مسجد شریف کو 550 روپیہ دیا جا رہا ہے، مدرسہ سلفیہ سنابل کے لیے 500 روپیہ دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سیئات سے درگزر فرمائے۔ اور ایک لڑکی نے مسجد شریف کے لیے 10 روپیہ دیا، اللہ تعالیٰ ان کا دینا بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ اور ہرنے حال سے ایک صاحب 100 روپیہ دے رہے ہیں، اپنے برادر اور اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ عبدالغفار والد احد اللہ تراغن سے 100 روپیہ دے رہے ہیں اور صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، تمام قسم کی تکلیف کو دور فرمائے۔ محمد رفیق صاحب تراغن سے 100 روپیہ دے رہے ہیں، خیر و خیریت اور تنگ دستی سے نجات کی دعا کے لیے درخواست کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر اور خیریت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو بھی دور فرمائے۔ ایک اللہ رب العالمین کا بندہ ناجرانہ سے اپنے والد محترم عبدالرشید کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں اور اہل عیال کے لیے خیر و خیریت اور عافیت کی دعا کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو خیر اور عافیت عطا فرمائے، ہر طرح سے عافیت اور خیر و برکت کی برکھا اللہ رب العالمین پر برسائے۔ اور ایک شخص مدرسے کے لیے 100 روپیہ دے رہے ہیں، مسجد کے لیے 100 روپیہ دے رہے ہیں، والدین کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب دینے والوں کا دینا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ایک دو چھوٹے چھوٹے اعلان میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غلام محمد نمبردار ولد عبدالرحمن نمبردار کھوڑا سے جن کا تعلق تھا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی دختر نے مدرسہ سلفیہ سنابل کے لیے کچھ لکڑی رکھی ہے، تو میں انتظامیہ مدرسہ سے گزارش کروں گا کہ وہ لکڑی آپ حاصل کیجئے، یا جس طرح سے آپ مناسب سمجھیں آپ دیکھیں اس لکڑی کو، اللہ تعالیٰ ان کا یہ دینا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کی مغفرت فرمائے۔ اور اسی طرح سے جیسا کہ ابھی ہم نے ہانجوس کے اس بچے کے لیے دعا کی، ہانجوس کے بہت سارے ذمہ دار لوگوں نے اس بچے کے لیے علاج کے لیے بہت سارے پیسے درکار ہیں، بلکہ میں نے یہ بھی سنا کہ پر ڈے ان کو 30,000 روپیہ علاج میں خرچ ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، حالانکہ ہمیں آج کسی اور کے لیے چندہ کرنا تھا، لیکن یہ ایک ایمرجنسی کیس ہے جس کے لیے ہمیں آج چندہ جمع کرنا پڑ رہا ہے، لہٰذا میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس بچے کے علاج کے لیے آپ بھرپور تعاون دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری اور مشکلات اور تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرمائے گا، تو لہٰذا آپ بھرپور تعاون دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں محترم عبدالرحیم صاحب حاجی عبدالغفار صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے آپ چندہ جمع کریں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ مدرسہ سلفیہ سنابل میں جیسا کہ پہلے بھی اعلان آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ وہاں سے ماہی کورس کا بندوبست کیا گیا ہے ہمارے بچوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، تو آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کا وہاں ایڈمیشن کروائیے، اس سہ ماہی 3 ماہ کے لیے جو دینی ایک کورس ہے اس میں آپ ان کو داخلہ دلوائیے۔ فارم وہاں پر مدرسے میں موجود ہے، آپ فارم بھریے، اور 23 نومبر کو بچوں کے لیے انٹرنس کے لیے داخلے کے لیے اہلیت کو معلوم کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ لیا جائے گا،
اس لیے کہ نشستیں محدود ہیں، تقریباً 20 نشستیں ہیں ان کے پاس، تو لہٰذا جو بچے ذہین اور قابل اور صلاحیت رکھنے والے ہوں گے، آگے بڑھنے والے ہوں گے، تو ان کو وہاں ایڈمیشن ملے گا، اور ان کو ان 3 مہینوں کے اندر دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ اس پر بھی دھیان دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔